الرحمن السلام علیکم۔ آج 11 مئی بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ثوابی میں مریم نواز کا جلسہ تھا اور مسلسل دوسرا جلسہ ہے مریم نواز کی اس نئی کمپین کا، امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد کی نئی کمپین کا یہ دوسرا جلسہ ہے اور دوسرا بھی بری طرح فلاپ ہوا ہے۔ اور میں آپ کو وہ فوٹیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سما ٹی وی نے، اب آپ جانتے ہیں سما ٹی وی کے جو آج کل حالات ہیں، اور انہوں نے ڈرون فوٹیجز لی ہیں اور ان میں کیا نشر ہوا ہے ثوابی کے جلسے کا، اور لوگوں نے بیسیکلی ریجیکٹ کر دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ اب ان کے سامنے آگے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر بھی یہ کنویں میں گرتے ہیں، پیچھے اگر یہ مڑتے ہیں تو یہ کھائی میں گرتے ہیں، ان کے پاس اب بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، آج مریم نواز نے جنرل فیض کے حوالے سے بات نہیں کی۔ کیا مریم نواز کو شٹ اپ کال دی گئی ہے؟ اور پھر مریم نواز کو جو VVIP پروٹوکول وزارت داخلہ کی منظوری سے دیا گیا ہے وہ کس قانون کے تحت دیا گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آصف زرداری نے پہلے ایک دفعہ تڑی لگائی تھی اداروں کو اور اس کے بعد وہ دبئی بھاگ گئے تھے، اور آج دوسری تڑی لگائی ہے جنرل فیض کو اور تضحیک امیز الفاظ کہے ہیں، جس پر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک تو ہمارے اداروں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ رسپانس آنا چاہیے، کیونکہ وہ سابق DGISI ہیں، اور جو افغانستان کا معاملہ ہوا، جس طریقے سے امریکہ کو شکست ہوئی، اس سارے کے سارے معاملے میں سابق DGISI جنرل فیض حمید کا کلیدی کردار تھا۔ اور آج اگر ایک 35 ارب روپے کی جعلی اکاؤنٹس کیس کا ملزم جو 7 ریفرنسز میں میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانتوں پر رہا ہے، اگر وہ آج تڑی لگائے گا یا یہ کہے گا کہ کھڈے لائن لگا دیا ہے تو یہ انتہائی تضحیک امیز ہے، اور قوم تو اس کا جواب دے گی، یا اداروں کا اپنی ثواب دید ہے، وہ جیسے بہتر سمجھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم نے بات کی تھی کہ صدر پاکستان کے خلاف قومی اسمبلی میں جو ایک مذمتی قرارداد منظور ہونا تھی اور وہ نہ ہو سکی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے آج شام دوبارہ اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کی اور محسن داوڑ نے وہ قرارداد پیش کی، اور یہ قرارداد جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ جمہوریت کا جنازہ ہوگا اگر صدر کے خلاف غیر آئینی اقدامات کا سہارا لیتے ہوئے ایک مذمتی قرارداد منظور ہوگی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے، کیونکہ لنڈن سے حکم تھا، بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ ان کی اوقات یہ ہے کہ صدر کے خلاف انہوں نے قرارداد منظور کوانی تھی اور ان کے پاس کورم پورا نہیں تھا، لیکن انہوں نے آج شام دوبارہ وہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ اور اس قرارداد میں یہ قرارداد محسن داوڑ نے پیش کی ہے، GDA نے صدر مملکت کے خلاف قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ قرارداد کے مطابق صدر مملکت نے گورنر پنجاب کی تقرری کے معاملے میں غیر آئینی احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ ایوان صدر مملکت کے غیر آئینی احکامات کی مذمت کرتا ہے۔ قرارداد کے مطابق ایوان سمجھتا ہے کہ آئین کے مطابق ہر شہری آئین کا تابع ہے۔ صدر پاکستان کے حلف کے مطابق اپنے عہدے کو ذاتی مفاد کو سرکاری مفاد پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ صدر پاکستان آئین کے تحفظ اور دفاع کے پابند ہیں، اس وجہ سے یہ قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کاف لیگ موجود نہیں تھی اپوزیشن میں، اور GDA ہی وہاں پر موجود تھی، اور GDA نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور انہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے، کیونکہ لنڈن والوں کا حکم تھا کہ آج ہی یہ ہر حال میں منظور کرنی ہے، کیونکہ صدر پاکستان بھی شریف خاندان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی گستاخی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی شریف خاندان کی گستاخی کرے اور اس کے خلاف جو قرارداد ہے وہ پینڈنگ ہو جائے۔ پہلے ایک دفعہ قرارداد ان کی منظور نہ ہو سکی، کورم پورا نہیں تھا، ان کے لوگ نہیں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد آج شام دوبارہ انہوں نے یہ ساری کارروائی کر کے ان کے خلاف قرارداد ہے اس کو منظور کیا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا عمران خان کو ایک خط لکھا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں، پہلے لاہور بار کھل کر اس سارے معاملے پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور لاہور بار کے نمائندوں نے جا کر ملاقات کی تھی۔ ایک دن پہلے 8 مختلف جو پنجاب کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہیں ان کے نمائندوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر نے خط لکھا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو، اور خطاب کی دعوت دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں۔ آپ جانتے ہیں کہ 18 مئی کو وکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے لاہور میں، بہت بڑا، اور اس میں عمران خان خود تشریف لا رہے ہیں،
یہ وہ موومنٹ ہے جو وکلا کو اپنے ساتھ ملانے کی، اور اس پر بہت ماضی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تب اگر اچھے کیلیبر کے جو وکلا ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف میں سامنے لایا جاتا تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ اب آ کے ان چیزوں کی جو کمی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بار ایسوسیشن کے صدر ہیں ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے، اور شعیب شاہین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد، انہوں نے یہ دعوت نامہ ارسال کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے سیاسی افراتفری، معاشی، سیکیورٹی صورتحال اور دیگر معاملات پر بار سے خطاب کریں۔ خط میں کہا گیا کہ وہ ہائی کورٹ بار سے خطاب کے لیے وقت اور تاریخ بتا دیں تاکہ ہم انتظامات کر سکیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کی بالادستی کے لیے ہر وقت ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے، اور اب بھی اگر کہیں پر کوئی آئین یا غیر آئینی کام ہوگا تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار سب سے آگے ہوگی۔ اور یہ خط، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو چینج ہے جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آصف زرداری کی طرف سے آپ جانتے ہیں کہ لنڈن میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں سارے کے سارے جو لیڈرز ہیں، اور جس طریقے سے ان کے معاملات ہیں، اور جس طریقے سے خواجہ آصف نے بھی آج کہا ہے کہ نومبر اکتوبر سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں، غریدہ فاروقی نے بھی کچھ کہا ہے، اور غریدہ فاروقی کو آصف زرداری کی پریس کانفرنس سے بڑی تکلیف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قادر پٹیل نے آج ایک بات کی ہے، اور قادر پٹیل کی طرف سے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ قادر پٹیل نے آج جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں گیس نہ ہے، نہ بجلی ہے، نہ وزیر توانائی، خرم دستگیر خان سے کہتا ہوں زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ کہاں کا یہ عجیب قانون ہے کہ جو الیکشن جیت کر آیا ہے، اپنا کہہ رہا ہے قادر مندوخیل کہ میں الیکشن جیت کے آیا ہوں، مجھے بیک بینچز پر بٹھایا جاتا ہے قومی اسمبلی میں، جو الیکشن ہارا ہے مفتاح اسماعیل اس کو وزیر خزانہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے مذاق کیا ہوگا۔ یہ قادر مندوخیل جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رہنما ہیں اور نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون پر یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، جبکہ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ جب نواز شریف اور شہباز شریف اس معاملے پر اکٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں اور ہم اس مصیبت کو جو ہمارے گلے پڑ گئی ہے، جو معاشی صورتحال ہے، کیونکہ جس بڑے پیمانے پر NRO یہ مانگ رہے تھے وہ ان کو نہیں مل رہا، نواز شریف اور مریم نواز کی حد تک معاملات ابھی پینڈنگ ہے، اس وجہ سے وہ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ اور آصف زرداری نے وہاں ان کی میٹنگ جاری، اور آصف زرداری نے پریس کانفرنس کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کے بعد ہی عام انتخابات کی طرف جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، لیکن ہمارے گیم پلان میں انتخابی اور قومی احتساب بیورو نیب اصلاحات ہیں جس کے بعد ہی انتخابات ہوں گے۔ آصف زرداری کو پتہ ہے کہ سندھ اس کے پاس ہے، سندھ کے لوگوں کا جو پیسہ ہے اور ان کا جو خون ہے وہ چوس رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو جتنا موقع مل جائے۔ اگلے الیکشن میں عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ سندھ زرداری میں آپ سے چھین لوں گا، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ زرداری کو بھی پتہ ہے کہ ان کے لیے اب آگے ٹف ٹائم ہے، ٹف حالات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جتنا عرصہ یہ حکومت رہے اور ہم سندھ میں اپنے معاملات کو ہم ہڑپ کر لیں جو کچھ سندھ میں بچا ہے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے سلیکٹڈ کو سیاسی فورسز کی مدد سے ہم نے حکومت بنائی ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم بننے کے لیے ہمیں کوئی ایک ووٹ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کیا وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے گیم پلان میں انتخابی اور نیب کی اصلاحات ہیں، یہ سب اصلاحات کرنی ہے جس سے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ اب نیب کی اصلاحات سے کون سے معاشی حالات بہتر، اور یہ کہنا کہ ہم نیب میں اصلاحات کریں گے تو معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور معیشت ٹھیک کرنی ہے، اور پھر وہ اپنی تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں الیکشن چاہتے ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے اور ان کو فورن فنڈنگ بھی ملتی ہے، اور یہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کی طرف جائیں اور یہ باہر نہیں بیٹھ سکتے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا، ان کو نہیں پتہ اصل حقائق کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ان کا ووٹ کا حق ہے وہ چھیننے والے ہیں۔ پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ میں سلوٹ کرتا ہوں جنرل باجوہ کو، پہلی دفعہ غیر سیاسی فوج ہے، جو آج سے 3 ماہ پہلے امپورٹڈ حکومت کے آنے سے پہلے وہ سیاسی فوج تھی، عمران خان کو لائی تھی، اور اب ان کو لائی ہے
یا یہ آ گئے ہیں حکومت میں تو اب وہ غیر سیاسی فوج ہو گئی ہے اور جنرل باجوہ کو وہ سلوٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو دوسری طرف سوال پوچھا جاتا ہے جنرل فیاض حمید کا تو کہتے ہیں وہ تو کھڈے لائن لگ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ججوں کے خلاف کبھی کوئی مہم نہیں چلائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس گلزار پر نہ صرف گالیاں نکلوائی تھیں، ان کے خلاف ایک پوری مہم چلائی تھی۔ آج کہتے ہیں کہ ہم نے ججز کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، اور دھمکی آمیز خط پر بھی۔ اب ان کا اصل میں یہ کہنا ہے کہ ابھی الیکشن ہمیں 4-5 ماہ نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ایک اور چیز ہے اور وہ بڑی اہم ہے کہ غریدہ فاروقی یہ کہہ رہی ہیں کہ آصف زرداری کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بیسیکلی شریف خاندان کو بلیک میل کرنا ہے۔ شریف خاندان الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ خواجہ آصف نے آج کہہ دیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ اسحاق ڈار بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ الیکشن کی طرف ہم جائیں گے اور الیکشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اب آپ دیکھیں بڑی اہم چیز ہے کہ خواجہ آصف کی طرف سے بھی آج کہہ دیا، غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ جب وہ لنڈن میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور یہ یہاں پر شرارت لگا کے بیٹھا ہے آصف زرداری کہ نہیں ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ آصف زرداری ہر حال میں ذلیل کروانا چاہتا ہے شہباز شریف کو۔ مریم نواز آج ثوابی ایک جلسے سے خطاب کیا اور کہتی ہیں کہ شکر ہے کہ جھوٹوں سے جان چھوٹ گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے نہیں نکالا، کسی سازش نے نہیں نکالا بلکہ ایم این اے اور ایم پی ایز نے نکالا ہے، اور ساتھ کہتی ہیں کہ یہ رونا دھونا بند کریں، عوام کو بتائیں آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے، اور آپ نے سرکاری خرچے پر بنی گالا آپ پالتے رہے ہیں، اور بیت المال اور توشہ خانہ کو بھی آپ نے نہیں بخشا، اور آپ نے پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 25,000 ارب کا قرضہ آپ نے لیا ہے اور آپ نے وہ خود کھایا ہے۔ یہ الزامات آج ثوابی میں جو جلسہ تھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹک کے بعد یہ دوسرا جلسہ تھا جو بری طرح فلاپ ہوا ہے، اور مریم نواز جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی گیدرنگ اکٹھا کرنے میں وہ ایک ماہر ہیں، یا ان کی ایک شخصیت کا، ذات کا جو ہے پرسنالٹی کا ایک کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جلسے احتجاج میں اگر اس کو مضبوط کرنا ہے یا کامیاب کرنا ہے تو مریم نواز کو بھیج دیں، لیکن اب کیونکہ ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے، ان کی امپورٹڈ حکومت پٹ چکی ہے، لوگ آنے سے انکاری ہیں، اور بڑا زور لگا کے امیر مقام نے پورا زور لگا کے بھی وہاں پر کوئی بہت بڑی گیدرنگ نہیں اکٹھی کر سکے سوائے 4-5 ہزار لوگوں کے، اور پہلے مریم نواز نہیں جا رہی تھیں۔ مریم نواز کا پھر پہلے پلان کینسل ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ اب تو بڑی ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، لوگوں نے کہنا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو وہ پھر گئیں اور پھر وہاں جا کر بھی ان کو رسوائی ملی۔ ساتھ آج جنرل فیض کے خلاف بھی بات نہیں کی کیونکہ اگلوں نے روک دیا ہے کہ اگر ایسی معاملات چلانے ہیں، اور ساتھ وزارت داخلہ نے منظوری دے دی ہے کہ رینجرز پولیس کے ساتھ رینجرز کی بھی سیکیورٹی مریم نواز کو VIP سیکیورٹی دی جائے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سزا یافتہ کو پہلی کوئی خاتون ہوگی جس کو یہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ یہ نظام ہے، نہ کوئی نوٹس لے گا، نہ عدالتیں کھلیں گی، نہ کوئی پوچھے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔